فیشن کے نام پر آج کل مارکیٹ میں طرح طرح کے لباس آ رہے ہیں اور انہی لباس کو ہمارے معاشرے میں لوگ خریدتے بھی ہیں اور انہی لباس کو پہن کر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت میں ایک چیز ہے ستر، یعنی جسم کا وہ حصہ جسے نماز میں چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ اس میں شریعت نے مردوں کے لیے الگ ستر بیان کیا ہے اور عورتوں کے لیے الگ ستر بیان کیا ہے۔ مردوں کا جو ستر شریعت نے بیان کیا ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی اتنے حصے کا نماز کی حالت میں مردوں کے لیے چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر اتنے حصے میں سے کوئی حصہ نماز کی حالت میں دکھائی دیتا ہے تو اس حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ آج کل مارکیٹ میں فیشن کے نام پر ایک ایسا پوائنٹ آیا ہے کہ جہاں پر گھٹنے کا حصہ پھٹا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں لوگ اس پوائنٹ کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں اس حالت میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ گھٹنے کو چھپانا نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں یا اتنا چھوٹا کرتا پہنتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ان کی پیٹھ کا نچلا حصہ دکھائی دیتا ہے، تو اس حالت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح شریعت نے جو عورتوں کے لیے ستر بیان کیا ہے وہ ہے پورا جسم سوائے چہرے کے اور دونوں ہاتھ گھٹوں تک اور دونوں پیر ٹخنوں تک۔ ان تین چیزوں کے علاوہ باقی پورے جسم کا چھپانا عورتوں کے لیے نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ اگر ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی حصہ عورت کا نماز کی حالت میں دکھائی دیتا ہے تو اس حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر کسی عورت کے سر کے بال بھی نماز کی حالت میں دکھائی دیتے ہیں تو اس حالت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ شریعت نے مردوں کے لیے جو ستر بیان کیا ہے اس کا چھپانا مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح شریعت نے عورتوں کے لیے جو ستر بیان کیا ہے اس کا چھپانا بھی نماز میں عورتوں کے لیے ضروری ہے۔